بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نئے ہفتے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں اور سبق کا نام ہے ہمارا پاکستان۔ تو بچوں، اس سبق کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ملک میں کتنے دریا ہیں، ہمارے ملک میں کل کتنے صوبے ہیں اور ہمارے ملک کے جھنڈے کا کیا رنگ ہے؟ تو پیارے بچوں، مجھے بتائیے ہمارے ملک کے جھنڈے میں کتنے رنگ پائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، 2 رنگ پائے جاتے ہیں، ایک سبز اور سفید۔ ویری گڈ۔ اور پیارے بچوں، ہمارے ملک میں کتنے صوبے ہیں؟ ہمارے ملک میں 4 صوبے ہیں، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب۔ ٹھیک ہے؟ اور بچوں، ہمارے ملک میں کون کون سے دریا پائے جاتے ہیں؟ ہمارے ملک میں دریائے سندھ، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج پائے جاتے ہیں۔ اوکے بچوں، تو چلیے آج ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے، سبق پیارا پاکستان کی خوش خطی کریں۔ تو بچوں، آپ کو اس صفحے پر سبق پیارا پاکستان کی خوش خطی کرنی ہے۔ اوکے بچوں، جب آپ خوش خطی کر لیں تو اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے الفاظ برائے املا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے املا کے لیے تیار کرنے ہیں۔ تو چلیے یہ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے۔ اسلامی جمہوریہ، دریا، ملک، پاکستان، خوشحال، پنجاب۔ اوکے بچوں، آپ کو ان املا کے الفاظ کی مشق کرنی ہے اور املا کے لیے تیار کرنا ہے۔ جب آپ یہ سوال کر لیں تو اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ کو اگلے صفحے پر لکھنے ہیں اور ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ تو چلیے ہم ان الفاظ کے معنی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ علامت، نشان، لہلہاتا، ہرا بھرا، مضبوط، طاقتور، ساحل، دریا یا سمندر کا کنارہ، ترقی، اضافہ، خوشحال، مالدار۔ تو بچوں، آپ کو یہ تمام الفاظ اور ان کے معنی یہاں پر لکھنے ہیں۔ جب آپ تمام الفاظ کے معنی لکھ لیں تو اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر کچھ سوال دیے گئے ہیں جن کے آپ کو جواب تحریر کرنے ہیں۔ ہمارا ملک دنیا کے کس حصے میں واقع ہے؟ تو بچوں، آپ اس کا جواب لکھیں گے، ہمارا ملک بحر عرب کے ساحل پر جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اوکے بچوں، آپ کو یہی جواب اگلی لائن پر لکھنا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے ہمارے ملک کے 4 صوبوں کے نام لکھیں۔ تو بچوں، ہمارے ملک کے 4 صوبوں کے نام بتائیے۔ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ آپ کو یہ 4 صوبوں کے نام یہاں پر تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے ملک کے مشہور دریاؤں کے نام لکھیں۔ تو بچوں، ہمارے ملک میں جو دریا پائے جاتے ہیں ان کے نام یہ ہیں راوی، چناب، ستلج، جہلم اور دریائے سندھ۔ یہ دریاؤں کے نام آپ کو اس لائن پر لکھنے ہیں۔ اگلا سوال ہے
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ تو پیارے بچوں، آبادی کے لحاظ سے ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ تو آپ کو یہی جواب یہاں پر لکھنا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، پاکستانی جھنڈے کے سفید حصے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، ہمارے پاکستان کے پرچم میں دیا گیا سفید رنگ یہ ظاہر کرتا ہے ہمارے پرچم میں دیا گیا سفید رنگ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کے جواب میں لکھیں گے، جھنڈے کی سفید پٹی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اور مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، کیونکہ بچوں پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، اس لیے آپ یہ جواب اس کے اگلی لائن پر لکھیں گے۔ جب آپ یہ سوالات جوابات کر لیں تو اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے، تو پیارے بچوں اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ تو چلیے بچوں ہم ان الفاظ کے جملے بنانا شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خوبصورت۔ تو چلیے جملہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے۔ اگلا لفظ ہے مذہب۔ اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ ربطہ چپ کرو۔ اوکے بچوں، اگلا لفظ ہے محنتی۔ محنتی کا جملہ بناتے ہیں، پاکستان کے لوگ بہت محنتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے سلامت۔ اللہ ہمارے وطن پاکستان کو سلامت رکھے۔ اگلا لفظ ہے مضبوط۔ ہمارا ملک بہت مضبوط اور ترقی یافتہ ہے۔ یہاں پر ہمارے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام مکمل ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے خوش خط کر کے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔